السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کس کا دل نہ شاد کیا تو نے اے فلق، ایک ہم ہی غم زدہ ہوئے کہ نہ شاد رہ گئے، ایک ہم ہی غم زدہ ہوئے کہ نہ شاد رہ گئے۔ برادران اسلام، آج سے کئی ہفتے قبل ایک معاملہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ ایک عالم دین اور امام کے ساتھ کیا ہوا، اس معاملے کو میں نے اور میری طرح بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اٹھایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے اللہ رسول کے فضل اور کرم سے جو ان کے گھر والوں کے مقدر میں تھا، اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ برادران اسلام، آج پھر وہی حادثہ اور معاملہ نگاہوں کے سامنے آیا کہ ایک عالم دین کو جو مدرسے میں صدر المدرسین کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اور 29 مہینے سے ان کو تنخواہ نہ دی گئی، جس کا عالم یہ ہوا کہ فاقہ کشی کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی اور ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ برادران اسلام، ہم تمام مسلمان سنی اس بات کی طرف ضرور بے ضرور توجہ دیں کہ ہم اس عالم دین پر ظلم کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں رب کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مفہوم حدیث پاک کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ میرے دوستوں اور میرے تمام ساتھیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے اپنے محلوں میں، شہروں میں اس طرف ضرور توجہ دیں، اور یہ توجہ دینے کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے کل ہی ایک میسج دیکھا جس میں پیران کرام، علماء اہل سنت، علماء کرام اور قوم کے ہمدرد صاحبان نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ قوم کی اصلاح کی جائے۔ میرے پیارے دوستوں، جن جن حضرات تک میری یہ بات پہنچے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات قوم کی اصلاح کیجئے، یہ بہتر کام ہے، مگر سب سے پہلے آپ حضرات اصلاح کریں تو مساجد اور مدارس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں مدارس اور مساجد کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ کمیٹی کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، پہلے آپ ان کی اصلاح فرمائیں۔ اور اگر کمیٹی مساجد و مدارس کے کمیٹی کے حضرات میری بات کو سنیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات خود اس طرف توجہ دیں اور امام یا مدرس کی تنخواہ 5-6 ہزار والے میں کام نہ چلائیں، کیونکہ آج ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے، صبح آتا ہے، شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی آج کے وقت میں 500-700 روپے روز کی ہے۔ تو کیا آپ کا جو رہبر ہے، جو آپ کا ہادی ہے، رہنما ہے، کیا وہ 100-200-150 روپے میں، 5-6 ہزار روپے میں مہینہ اس کا گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ محلے والوں کو اور جو نمازی ہیں یا جو مدارس کے ذمہ دار لوگ ہیں، یہ انہیں سوچنا ہے کہ کم سے کم ایک امام، ایک مدرس کو، ایک عالم کو اتنی تنخواہ تو کم سے کم دو کہ وہ بھی اپنے گھر کے ذمہ داری بخوبی انجام دے سکے بنا کسی پریشانی اور تکلیف کے۔ نہیں تو میں نے جو سنا اور جو دیکھا کہ اس میں قوم کی اصلاح، اب مجھے یہ بتاؤ کہ قوم کی اصلاح کرے گا کون؟ کوئی فرشتے تو کرنے آئیں گے نہیں کہ آسمان سے فرشتے کرنے آئیں گے۔ آخر میں قوم کی اصلاح یہی عالم دین اور یہی امام اور یہی مدرسین حضرات جو ہے، یہی تو قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں اگر پوچھا جائے تو اس وقت
جو قوم کی سب سے زیادہ اصلاح کر رہے ہیں وہ ائمہ حضرات ہیں، کیونکہ ان کے ذمے کم سے کم 150 گھر ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مسجد سے جہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں وہاں سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ و رسول کا نام سکھاتے ہیں، اللہ و رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کام تبھی ہوگا کہ جب وہ خود جو ہے مطمئن ہوں کہ الحمدللہ ہماری کمیٹی کے لوگ یا ہمارے ذمہ دار لوگ ہمیں اتنی اجرت دیتے ہیں یا ہمیں اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ بآسانی چل جائے۔ اور جب اتنا ہم دیں گے کہ ان کے گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہو دنیاوی زندگی کا، تو بتاؤ پھر وہ کیا اصلاح کرے گا؟ خاک وہ کون سی اصلاح ہماری کرے گا؟ وہ کس بات کی اصلاح کرے گا؟ جو خود غم زدہ اور پریشان ہو، جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں ہر وقت یہی بسا ہو یا یہی بسا رہے کہ ہمیں اپنے گھر کا خرچہ نکالنا ہے اور ہمیں اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا ہے، تو ہمیں ان سے ملنا ہے، وہاں جانا ہے، ان کے یہاں پڑھانا ہے۔ یہ تو بتائیے، جس کا ذہن خود منتشر ہو، جس کے ذہن میں خود ہزاروں جو ہے ٹینشن اور ہزاروں جو ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، تو وہ کیا اصلاح کرے گا کسی کی؟ کم سے کم اصلاح کرنے کے لیے جو مصلح ہو وہ تو مطمئن ہو اپنے کام سے۔ تو جب وہی مطمئن نہیں ہوگا تو کیا خاک لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ اور آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ جو لوگ شہر کے ذمہ دار، چاہے قاضی صاحبان یا مفتی صاحبان یا پیران اکرام یا جو ہے قوم کے جتنے بھی ہمدرد حضرات ہیں، اگر وہ لوگ میری بات سنیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جیسے قوم کی اصلاح کے لیے میٹنگ بلاتے ہیں، ایسے ایک بار آپ اپنے اپنے شہروں میں مساجد و مدارس کے کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کی میٹنگ بلائیں، اور بلانے کے بعد وہاں کے ائمہ حضرات جو ہیں یا جو مدرسین حضرات ہیں انہیں بھی بلائیں، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھیں ان کی تنخواہوں کے بارے میں اور ان کے خیالات جو کمیٹی کے لوگ کرتے ہیں اس بارے میں۔ اور اگر آپ حضرات کو لگے کہ نہیں ان کی تنخواہ معقول نہیں ہے تو آپ کمیٹی والوں سے کہیں کہ آپ پہلے امام صاحب کی یا مدرس صاحب کی آپ تنخواہ اتنی کریں، کم سے کم اس وقت اور زمانے کے اعتبار سے کم ایک امام اور ایک مدرس کی تنخواہ 15,000 روپے ہونی چاہیے، 500 روپے روز، تاکہ اس کے گھر کا خرچہ وہ نکل جائے۔ اور آپ انہیں تاکید کریں اور کہیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کے مساجد میں، مدارس میں کسی عالم دین کو اس فرائض کے انجام دینے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ آپ سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کریں، انشاءاللہ دیکھیے پھر قوم کی مقدر کیسے بدلتی ہے اور لوگوں میں اصلاح کیسے ہوتی ہے، پھر آپ وہ بھی نظارہ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کے دور میں، اکابرین کے دور میں اماموں کا کیسا خیال رکھا جاتا تھا، ان کے بال بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کس طرح کے خیالات ان کے کیے جاتے تھے۔ یہ تب ائمہ اور علماء ہمارے لوگوں کی وہ خدمت کرتے تھے کہ آج ہم ان کی مثال دیتے ہیں اور ان کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ علماء اور ائمہ کا خیال رکھتے تھے، اب آج خیال ہی نہیں رکھتے۔ پھر ہم میٹنگ کریں کہ قوم کی اصلاح کرنی ہے، کہ کس معنی اصلاح کریں گے؟ بھائی جس کا خود پیٹ نہیں بھرا ہو، جو بھوکا ہو، جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے، رہن سہن کے لیے کوئی معقول انتظام اور جگہ نہ ہو، وہ کہ خاک اصلاح کسی کی کرے گا؟ وہ تو خود اپنے چکر میں لگا رہے گا کہ پہلے میرا گھر بس جائے، میرے بال بچے جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں، ہمارے بال بچے اسکولوں میں پڑھیں اور ہمارے گھر والوں کو کوئی دنیاوی تکلیف نہ ہو، وہ ان سب چکروں میں رہے گا کہ اصلاح کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر کسی دارالعلوم میں پڑھا رہا ہے اور کمیٹی کے زور زبردستی سے چلا بھی گیا تو وہ دل جمعی کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا جو خود وہ اپنے آپ سے اگر وہ مطمئن ہوگا، تو جو وہ دل جوئی اور لگن کے ساتھ دین اور اسلام، مسلک و مذہب کی خدمت کو انجام دے گا کہ آپ حضرات اس کی مثال دیں گے۔ لیکن اس سے، ان سب چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ شہر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود ایک میٹنگ بلائیں اور جتنے بھی مساجد و مدارس کے کمیٹی اور انتظامیہ کے لوگ ہیں انہیں اس بات کی تاکید کریں اور کرائیں، اور ہر مہینے
یہ ہر 2-4 مہینے جب بھی وقت ملے تو میٹنگ بلائیں اور پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کمیٹی کے لوگوں کا، انتظامیہ کے لوگوں کا کیا رویہ ہے، اور جو وہ یہاں وعدہ کر کے گئے تھے اس پر وہ وعدے پر قائم ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس بات کی طرف ہمیں سخت اس سمے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اغیار میں دیکھیے کہ ان کے یہاں کیا کیا نہیں ہوتا، کہ ان کا جو رہبر ہوتا ہے یہ اسے کہاں سے زمین سے آسمان پر بٹھا دیتے ہیں 1-2 سال میں۔ آپ لوگ خود دیکھیے، آپ سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں آپ بھی جیتے ہیں، ان کے بھی حالات دیکھیے۔ اور ہمارا رب بھی حق، ہمارے رسول بھی سچے، ہماری کتاب سچی، ہمارا دین سچا، ان سب کے باوجود بھی اس دین کے جو رہبر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں اور خدا میں ڈرنے والے لوگوں میں جو سب سے زیادہ خوف خدا اپنے دل میں رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قوم کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ نہیں، آخر میں ایک بات یاد رکھیے کہ جس قوم کا رہبر اور جس قوم کا ہادی، جس قوم کا رہنما خوشحال نہیں ہے یا وہ خوش نہیں ہے، وہ قوم کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتی۔ چاہے جتنی میٹنگ کر لیجئے اور چاہے جتنا کانفرنس کر لیجئے، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس قوم کا رہبر، جس قوم کا رہنما، جس قوم کا ہادی، جس قوم کا لیڈر اگر خوشحال ہے، اگر وہ دنیا میں خوشحالی والی زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی زندگی سے جہاں وہ کام کر رہا ہے اگر وہاں وہ مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اس کی قوم بھی خوشحال ہوگی اور اس قوم کو بھی ترقی اور فلاح و بہبودی ملے گی۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر خانہ پورتی کرتے رہیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر اور ہمارے اکابر کے دور کا آپ یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ جن قوموں نے یا جن لوگوں نے اپنے رہبر رہنما کے ساتھ ظلم و تشدد کیا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی ہے، ان کا نام مٹ گیا ہے دنیا سے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے ہیں، انہیں پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ملا ہے۔ تو خدا را ایسے کام مت کرو میرے دوستوں اور مسلمان بھائیوں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس طرف توجہ دیں اور قاضی صاحبان، مفتی صاحبان، پیران کرام اور قوم کے جتنے ہمدرد حضرات ہیں وہ اس طرف ضرور توجہ دیں۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔